الحمد لله وكفى بعباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف آیت مبارکہ 16. اس آیت شریفہ کے حوالے سے کل کی گفتگو میں کچھ عاجزانہ گفتگو کرنے کی اللہ مالک کی توفیق سے حقیر سی کوشش کی گئی. آج بھی اللہ کی توفیق سے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ نئی گزارشات عرض کرنے کے ارادے سے حاضر ہوا. آیت شریفہ کا مفہوم سماعت فرما لیجیے کہ الفاظ کے معنی اور بامحاورہ ترجمہ بیان کیا جا چکا ہے. کہف والے جب اپنی قوم سے جدا ہو رہے ہیں آپس میں کہتے ہیں کہ جب تم قوم سے اور ان کے جھوٹے بنائے ہوئے معبودوں سے جدا ہوگے تو اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت سے پھیلا دیں گے اور وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی فرما دیں گے. آج کے سبق کی پہلی بات، قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں اس بارے میں بہت کچھ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا ساز و سامان، اپنا مال و دولت اور عزت و اقارب چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت دونوں میں، جو بول رہا ہوں عاجز، کمزور، محدود سمجھ والا اور بہت تھوڑی پڑھائی والا بندہ ہوں، لیکن اپنے خیال میں پوری دیانتداری سے بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا گھر، اپنا ساز و سامان، اپنا وطن، اپنے عزت و اقارب، اپنی معیشت چھوڑتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت دونوں میں جو چھوڑ کے آیا ہے اس سے کہیں بہتر عطا فرماتے ہیں. آئیے قرآن کریم کے کچھ مقامات میں سے پہلا مقام سورہ النساء آیت شریفہ نمبر 100. وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مراغما کثیرا وسعا. اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، ہجرت کا معنی بیان ہو چکا، وہ زمین میں پائے گا مراغمہ اور سعا. اب میرے ساتھ توجہ فرمائیے، مراغمہ اس سے کیا مراد ہے اور سعی اس سے کیا مراد ہے؟ مراغمہ اور رغم انف فلان، فلان شخص کی ناک مٹی سے آلودہ ہوئی، ذلیل ہو گیا. تو مراغمہ اس سے کیا مراد ہے؟
ایسی جگہ پائے گا کہ اس جگہ کا پانا اس کے دشمنوں کو ذلیل کرنے والا ہو. ایک یہ ہے کہ میں آپ جو چھوڑے اللہ کے لیے اس کا اس جیسی چیز مل جائے. ایک یہ ہے کہ اس سے بہتر ملے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ملے اس سے بہتر. اور جن لوگوں نے نکلنے پر مجبور کیا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائے. کون سی چیز سب سے بڑی ہے؟ ایک ہے جو چھوڑا ہے وہ ملے، یہ بھی بڑی بات ہے. ایک یہ ہے جو چھوڑا ہے اس سے بڑی ملے. اور ان دونوں سے اوپر کیا ہے کہ جنہوں نے نکالا ہے اللہ ان کو شرمندہ کرتے ہیں. کیسے؟ جو دشمن دین کے دشمن دین والوں کو نکالتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں؟ کہ یہ دین چھوڑ کے جیے نہیں جیتے دیتے. اب اللہ ان کو ان کی چھوڑی ہوئی چیز سے اعلیٰ دیتے ہیں اور ایسی صورت میں دیتے ہیں کہ دشمن سڑتے اور مرتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو کیا مشرکین مکہ نے سکھ اور چین پایا؟ اب خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان یہ ترقی کر گئے، یہ کر گئے، یہ کر گئے، یہ کر گئے، یہ کر گئے. اب جنہوں نے نکالا اور سب کو چھین کے نکالا، اب نکالے ہوئوں کی ترقی ان کو اطمینان اور سکون سے بیٹھنے دیں گے؟ کیا ہر ملنے والی ترقی ان کے قلق، اضطراب، بے چینی اور ان کی ذلت میں اضافہ نہ کرے؟ اور صرف یہی نہیں، اللہ پاک نے مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے آئے، ہجرت کے دوسرے سال ان نکالنے والوں کے جو 70 بڑے تھے ان کو ان کمزوروں کے ہاتھوں جہنم کی طرف روانہ کیا. غزوہ بدر میں کتنے مارے گئے مشرکین؟ بڑے ابو جہل، اس نے مسلمانوں کو جو نکالا تھا ان کو عزت دینے کے لیے نکالا تھا. گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان حرم شریف میں نماز پڑھے. میں نے برداشت کر. مشرک ابو بکر اپنے گھر میں قرآن پڑھے کہ ہماری عورتیں اور بچے سنیں، برداشت نہیں ہو سکتا. تفسیر ہے، لیکن جو نکالا دبانے کے لیے، اونچا کرنے کے لیے. اب جب اونچے ہوئے مدینہ طیبہ میں تو مراغمہ کی پیشگوئی پوری ہوئی کہ نہ؟ یا اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے. وسع اور فراخی، کیا مطلب فراخی کا؟ امام قتادہ رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں گمراہی کی تنگی سے ہدایت کی کشادگی. اور بس صرف ہدایت کی نہیں، اور مال و دولت کی تنگی سے مال و دولت کی فراخی. ہم پرسوں یہی سن رہے اور پڑھ رہے تھے کہ صرف دل کی تونگری نہیں، اللہ کیا دیتے ہیں؟ ہاتھوں میں رزق بھی دیتے ہیں. حضرات اور خواتین توجہ کیجیے، اور یہ بات صرف
ہجرت کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہجرت دین کی باتوں میں سے ایک بات ہے. جو کوئی اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ پاک کی شان کے شایع نہیں کہ اللہ کے لیے کوئی اتنی وفاداری کا ثبوت دے اور اللہ اس کو ضائع کر دے. یہ اللہ کے شایع شان. اور اللہ اس کے برابر کا بدلہ دے نہیں، یہ بھی اللہ کی شان کے مطابق. اور ان کو نکالنے والے سکھ اور چین سے عزت سے رہیں، یہ بھی اللہ کی شان کے شایعات ہیں. اللہ کے دشمن ہوں اور وہ اللہ کے دوستوں کو نکال کے اطمینان سے جیئیں، عزت سے جیئیں، نہیں. یہ اللہ کی شان، اللہ کی کبریا اور عظمت سے بات میل نہیں رکھتی. اور یہ سارے دین کے بارے میں جو سبق ہے وہ عام ہے، ہجرت کے بارے میں بھی ہے اور سارے دین کے. بات واضح ہو گئی. تو جب بات یہ ہے تو کیا کسی وجہ سے دین کو چھوڑنا ٹھیک ہے؟ عقل مندی کا سودا ہے. بہت بڑا ڈیلر ہے، ایک گاہک سودا خرید کے 20 کی فکر دے رہا ہے، جو فکر آپ سمجھیں. دوسرا 30 کی دے رہا ہے. دونوں کی ادائیگی ایک جیسی ہے، کوئی 30 میں کمی نہیں، برابر برابر. دن وہی، تاریخ وہی، وقت وہی، ادائیگی کا طریقہ وہی. اب جو 30 کو چھوڑ کر 20 پہ راضی ہو جائے اس کا دماغ ٹھیک ہے یا خراب؟ اگر کوئی باپ ہے ڈنڈے والا تو گھر جا کے رپورٹ کرے گا تو باپ کیا کرے گا؟ کہ تیرا سر پھوڑ. اور ماں بھی، اگر بعض ماں بھی ماشاءاللہ ماں کہے گی دودھ کس نالائق کو پلایا میں نے، 10 کا فکر ضائع کر رہا ہے. کوئی اس کو کہے گا اچھا کیا، کوئی نیکی کمانے کے لیے نہیں، بس اپنی حماقت کی وجہ سے. تو میں اب کیا سودا کر رہا؟ کیا دین اور کیا وہ چیز جس کے لیے ہم دین چھوڑتے ہیں اس میں اور دنیا کو چھوڑ کر دین لینے کے بعد جو ملتا ہے اس میں فرق 20 اور 30 کا ہے؟ یہ کتنا فرق ہے؟ کتنا فرق ہے؟ اس کا کوئی حساب دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. اللہ کی قسم نہیں کرتا. اور جن لوگوں کو اللہ یہ نعمت دیتا ہے وہ لذتوں میں ہی جیتے اور لذتوں میں ہی بڑھتے. جو دین پر چلنے سے ملتا ہے، جو ہیں ایسے لوگ، ہم نالائقوں کو بھی اللہ ان کے پیچھے پیچھے کر دیں. ہم تو باتوں والے بندے ہیں، حقیقت والا بنا. وہ عجیب لذت لوگ سو مسکین نہیں، وہ اصل امیر وہ ہے جس نے دنیا بھی کما لی، آخرت بھی کما لی اور اپنے رب کو راضی بھی. چیز سمجھ نہیں آ رہی بیٹا؟ اور اپنے رب کو مالک کو راضی بھی کر لی. آئیے ایک اور مقام دیکھیں. سورہ النحل 14واں پارہ، سورہ النحل 14واں پارہ، آیت شریفہ نمبر 41-41. والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا. اللہ کے لیے لے کے جائیں اپنے رب کی. مکی صاحب ایک بات پکڑ لے نا، کایا پکڑ جائے. صرف یہی بات پکڑ لے کہ دین پر چلنے سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے.
کیا میری اور آپ کی حالت میں انقلابی تبدیلی لانے کے لیے کافی چیز ایک یہ بات سمجھ، اور اللہ کی فضل و کرم سے 100% اس میں کوئی شک نہیں، رائے 100% سچ ہے، رائے برابر شک۔ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، جب ان پر ظلم کیا گیا، اب اس کے بعد دیکھیے ملے گا کیا؟ چیمہ صاحب جی واضح اور یہ بات، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، لام کا معنی یقیناً، یا اللہ، آپ کی بات کبھی غیر یقیناً ہو سکتی ہے، پھر بھی کہا یقیناً، اور نون دیکھ رہے ہیں، نون پڑھیے کیا ہے، لَنُبَوِّئَ، پڑھیے نا، انہ، یہ بولنے میں بھی زور ہے اور معنی میں بھی زور ہے، انہ یقیناً یا ضرور، یہ شد بھائی جو نون ہے نا اس کا معنی ضرور، یقیناً ہم ضرور دیں گے انہیں دنیا میں حسنہ، عظیم بھلائی۔ جن لوگوں نے اور وہ لوگ انہوں نے اللہ کے لیے ظلم کیے جانے کے بعد ہجرت کی، یقیناً ہم انہیں ضرور دیں گے دنیا میں حسنہ، بس نہیں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر زیادہ بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یا اللہ یا اللہ۔ دیکھیے اللہ کا بیان، مجھے شرم نہ آئے کہ بے نیاز اللہ میری نالائکی کی وجہ سے کیا کاش، اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ پکڑ کے جو ہدایت کی طرف نہ آنا چاہے نہیں آتے، عام طور پر یہی کہا ہے، دفعہ ہوتا ہے دفعہ ہو جائے، بے نیاز، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ اللہ کے بیان کی کچھ سمجھ آئی ہے؟ اب کچھ کہنے کو جرت نہیں ہوتی، لیکن الفاظ خود بول رہے ہیں ران صاحب، کاش کہ وہ جانتے۔ ایسی مزے کی عظیم شاندار حقیقت، اور بڑے ویل ایجوکیٹڈ، ہائیلی کوالیفائڈ، فارن ریٹرن، کتنے جھوٹے نام رکھے، برا بزنس مین، خاک ہے بزنس مین جس نے اس سودا کو بھی سمجھا۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ کسی آیت شریفہ کی عاجزانہ تفسیر کے ساتھ بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو ہدایت دے۔ ہم جو جھوٹے سمجھدار بنے ہیں، اللہ یہ جھوٹ دور کر دے، حقیقی سمجھدار بن جائے۔ جو بزنس مین بنے پھرتے ہیں، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کیا کچھ بنے پھرتے ہیں، صاحبان جی، اللہ ہمیں صحیح طور پر کاروباری کرے، صحیح طور پر تعلیم یافتہ بنا دے۔ تعلیم یافتہ وہ ہے جس نے اللہ کے حسابات کو سمجھا، احاطہ نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ تو لے کے جائے، اور جب کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا تو زندگی کے نقشے تبدیل ہو جائیں گے۔ یا اللہ بہت ہو چکی ہے، اب سمجھا دے، اب سمجھا دے، اب سمجھا دے، اور ہماری زندگی کا نقشہ خیر کے لیے تبدیل کر دے۔ یا اللہ ہم بھی کچھ دن زندگی میں آپ کی تابعداری میں آ کے اطمینان و سکون کے بسر کرتے جائیں، جلتے سڑتے ہی مر جائیں گے، کھاٹے میں ہی مارے جائیں گے نہ۔ یا اللہ اب جو بقیہ زندگی ہے وہ نفع والی بنا،
نفع والی بنا دے، مزے والی بنا دے، اور مزہ تو اللہ کی غلامی میں ہے، اس کے علاوہ ناممکن ہے کہ مزہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔